جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، جب بھی اہل چمن کو ضرورت پڑی، خون ہم نے دیا، گردنیں ہم نے رکھی، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، پھر بھی کہتے ہیں یہ اہل چمن، یہ چمن ہمارا ہے تمہارا نہیں۔ السلام علیکم، آداب۔ آج بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ہمارا سماج سماجی برائیوں، خاص کر مذہب پرستی اور قوم پرستی سے اس قدر دوچار ہو چکا ہے کہ وہ قومیں جو ایک دوسرے کے ساتھ مل کر خوشی کے ساتھ، امن و چین کے ساتھ اس ملک کا نام روشن کرنے کے خواب دیکھا کرتی تھی، آج وہی قومیں ایک دوسرے کی جان کی پیاسی بنی ہوئی ہیں۔ اگر میں آج سے 1947 کے پہلے کی بات کروں تو یہ وہی ہندو مسلمان تھے جو ایک دوسرے کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کو قربان کر دیا کرتے تھے۔ جب تن کے گورو اور من کے کالو نے ہندوستان پر راج کیا تھا، جب وہ تن کے گورے اور من کے کالے کسی بھی مسلمان پر اتیاچار، کسی بھی مسلمان پر ظلم و ستم کیا کرتے تھے تو یہ وہی ہندو تھے جو اٹھ کر ان کی مخالفت کیا کرتے تھے، اور جب ان ہندو پر کوئی بھی مشکلات اور مصائب کا سامنا آتا تھا تو یہ مسلمان اپنی چھاتی کو چوڑا کر کے انہیں ہندو کے ساتھ مل کر ان ہندو کی سرکشا کیا کرتے تھے۔ لیکن آج افسوس سے اس بات کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ آج یہی قومیں جو کہ ایک دوسرے کی گردن کو اونچا دیکھنا چاہتی تھی، آج یہی قومیں ایک دوسرے کی گردن کو تن سے جدا کر رہی ہیں۔ اگر میں مولانا ابوالکلام آزاد کی بات کروں تو مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی ایک تقریر میں خوبصورت الفاظ کہے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ اگر ایک فرشتہ آسمان سے اتر کر قطب مینار کے اوپر کھڑا ہو کر یہ اعلان کرے کہ اے ابوالکلام آزاد، ہم آپ کو آزادی دیں گے، ہم آپ کو سوراج دیں گے، لیکن اس کی شرط یہ ہوگی کہ آپ کو ہندو مسلمان اتحاد کو قربان کرنا ہوگا، تو ابوالکلام آزاد نے اپنے پیارے سے الفاظ کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ہمیں وہ آزادی بالکل بھی منظور نہیں جو آزادی، جس آزادی کے لیے ہم اپنے ہندو مسلمان کا بھائی چارہ جو ہے اس کو ہم قربان کریں۔ اسی دوران جب انگریزوں نے آزادی سے پہلے ہندوستان میں قدم رکھا تو ان کو کوئی فرق نظر نہ آیا۔ انہوں نے دیکھا کہ ہاں یہ تو ہمارا اپنا ملک ہے، اس میں جو کلچر ہے، جو ٹریڈیشن ہے، وہ سارا کچھ ہمارے مطابق چل رہا ہے۔ لیکن جب 1947 کے بعد جب ملک ہندوستان آزاد ہوا، تب جب انگریز اس میں آئے تو انہوں نے دیکھا اب یہ وہ ملک نہیں رہا، اس میں ملٹی کلچر دیکھنے کو ہمیں ملا، اس میں ہمیں ملٹی ریلیجن ہمیں دیکھنے کو ملا، طرح طرح کے مذاہب، اور ان مذاہب میں اتنا امن و چین و سکون ہمیں دیکھنے کو ملا کہ ہم وہ پرانا جو ہندوستان جس کا ذکر ہم کیا کرتے تھے، جس کے اوپر قبضہ کرنے کا ہمارا خواب تھا، وہ اب پھر سے خواب ہی رہے گا، وہ کبھی مکمل نہیں ہو سکے گا، کیونکہ اس دوران ہندو مسلمان کے کلچر کی حفاظت کیا کرتا تھا اور مسلمان ہندو کے کلچر کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ لیکن آج کے دور میں ہندو مسلمان کے کلچر کو ختم کرنے پر تلا ہوا ہے اور مشکلات اور مصائب ایک دوسرے کے لیے کھڑے کرنے میں دونوں قومیں لگی ہوئی ہیں۔ یہ وہی کہانی ہے ہندوستان ملک کی کہ جہاں پر 1947 سے قبل ایک ہی پھانسی کے پھندے پر ہندو اور مسلمان کو جوڑ کر پھانسی کی سزا سنائی گئی تھی، اور پھر ہندو اور مسلمانوں نے مل کر ایک مٹھی ہو کر ہندوستان کے لیے آزادی کی لڑائی کو لڑا تھا اور ہندوستان کو آزاد کروایا تھا۔ یہ وہی مہاتما گاندھی ہندو تھے جنہوں نے علی بردرز کے ساتھ مل کر آزادی کی مہم کو چلایا اور انگریزوں کے خلاف آواز اٹھا کر ملک ہندوستان کو آزاد کروایا تھا۔ یہ وہی پنڈت جواہر لال نہرو ہیں جنہوں نے مل کر مسلمانوں کے ساتھ امن و چین اور سکون اور شانتی کے ساتھ ملک ہندوستان کو آزاد کروانے میں تنکا تنکا سازش کو جوڑ کر ملک ہندوستان کو آزاد کروایا تھا۔ آج اگر وہی فریڈم فائٹرز ہندوستان میں آ جائیں اور آج اس کو اگر وہ دیکھیں تو ان کو بھی اس چیز کا افسوس ہو کہ جس پرامن ہندوستان کو ہم چھوڑ کے گئے تھے وہ ہندوستان اب وہ ہندوستان نہ رہا۔ جب 1947 سے قبل جب انگریز
ہندوستان میں قدم رکھا تھا تو انہوں نے دیکھا تھا کہ یہاں پر تو تمام کا تمام جو کلچر ہے وہ ویسٹرن کلچر ہے، لیکن جب آزادی کے بعد وہ ادھر آئے تھے تو تب انہوں نے دیکھ کر حیران ہو گئے تھے. انہوں نے کہا تھا کہ اب یہ ہندوستان ہمارے قبضے میں نہ رہا، کیونکہ ہندوستان کی کلچر، ہندوستان کی ڈائیورسٹی اور ہندوستان میں ملٹی ریلیجن اتنے پرامن، اتنے چین کے ساتھ اپنی زندگی بسر کر رہے تھے کہ تمام ایک دوسرے پر اپنی جانوں کو نچھاور کر رہے تھے، کیونکہ اس دوران ہندو مسلمان کے کلچر کی حفاظت کیا کرتا تھا اور مسلمان ہندو کے کلچر کی حفاظت کیا کرتا تھا. لیکن آج یہ وہی ہندوستان ہے جہاں پر ہندو مسلمان کے کلچر کو ختم کرنے کی باتیں کر رہا ہے. اس لیے آج ہمیں چاہیے کہ ہم سب مل کر تمام ذات پات کو بھول کر ہندوستان کے مستقبل کے بارے میں سوچیں، ہندوستان کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں سوچیں اور ہندو مسلمان بھائی چارگی کو پھر سے ہم قائم کریں اور ایک دوسرے کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر اس ملک کی ہم حفاظت کریں. السلام علیکم.